اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ النور۔ محبوب پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ رب العزت نے کائنات کو یہ پیغام دیا کہ بے شک رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آیا، اور جب سے یہ نور چلا حضور کے آباء و اجداد میں جس کی پیشانی میں یہ نور چمکا، جس کی پشت میں یہ نور جلوہ گر رہا، وہ سب سے جدا نظر آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جتنے بچے ہوئے دو دو پیدا ہوئے، لیکن جب حضرت شیس علیہ السلام کی باری آئی تو وہ اکیلے پیدا ہوئے، کیونکہ ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ جلوہ گر تھا۔ اور حضور کے آباء و اجداد میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت شیس علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام سے لے کر حضرت عبد المطلب، اور حضرت عبد المطلب سے حضرت عبداللہ تک، اور حضرت سیدہ آمنہ تک ایک بھی ایسا نہیں تھا جو مومن نہ ہو، سب کے سب مومن اور مسلمان تھے، اور اپنے قبیلے میں ایک جداگانہ حیثیت رکھتے تھے، جس کی مثال جب ابرہہ نے مکے پر حملہ کیا تو بہت بڑا لشکر لے کر آیا، اور حضرت عبد المطلب کے اونٹ وہ چر رہے تھے جنگلوں میں، پہاڑوں میں، تو جب اسے پتہ چلا کہ یہ سردار مکہ کے اونٹ ہیں تو اس نے ان اونٹوں کو پکڑ لیا اور پکڑ کے پیغام بھیجا کہ میں نے تمہارے اونٹوں کو پکڑ لیا ہے۔ تو حضرت عبد المطلب اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ابرہہ کے پاس گئے، وہ مکہ سے کچھ فاصلے پر اپنی فوج کو بٹھائے ہوئے تھا، اپنے خیمے لگائے ہوئے تھا۔ جب آپ پہنچے تو ابرہہ پہلے ہی اپنا تخت لگا کر اور اپنا سونے کا تاج سر پہ رکھے ہوئے بڑے رعب اور دبدبے کے ساتھ بیٹھا تھا کہ سردار مکہ آئیں گے تو میرا رعب اور دبدبہ ان پر غالب آئے گا۔ ننگی تلواریں لیے ہوئے لوگ اس کے کھڑے تھے، پہرے دار۔ جو یہ حضرت عبد المطلب اس کے پاس داخل ہوئے، اس کی نگاہ آپ کی پیشانی پر پڑی تو نور مصطفیٰ کی چمک نکلی۔ ابرہہ منہ کے بل اپنے تخت سے گرا اور حضرت عبد المطلب کے پاؤں میں سجدہ ریز ہو گیا، گویا قیامت تک آنے والی دنیا کو یہ پیغام ملا کہ نور مصطفیٰ کے آگے کائنات کا ہر ذرہ سر جھکائے ہوئے ہے۔ جس میں جتنا بھی رعب ہو، جتنا بھی دبدبہ ہو، جتنا بھی غرور اور تکبر ہو، جب نور مصطفیٰ کی بات آئے گی تو اللہ رب العزت وہاں ہر چیز کو جھکا دیتا ہے۔ تو وہ حضرت عبد المطلب کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، ماتھا رگڑنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد جب ہوش سنبھالا تو کہنے لگا ہے سردار مکہ کیسے آئے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے ہمارے اونٹوں کو پکڑا ہے، میں اپنے اونٹ چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ وہ کہنے لگا ہے سردار مکہ آپ کی تو بڑی میں نے بات سنی تھی کہ آپ اس وقت عرب کے اندر سب سے زیادہ عقل مند ہیں اور سب سے زیادہ معاملہ فہم انسان ہیں، تو آپ بجائے اس کے کہ میں تمہارے کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں، مکہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں، تو آپ نے نہ مکے کی بات کی ہے نہ کعبے کو بچانے کی بات کی ہے، آپ اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہیں۔ فرمایا بھائی میں تو اپنے اونٹوں کے لیے آیا ہوں، یہ کعبہ جس کا گھر ہے وہ جانے اور تم جانو، میں تو اونٹوں کی بات کرنے آیا ہوں۔ اس نے اونٹ تو چھوڑ دیے، اور جب حضرت عبد المطلب واپس آئے تو فرمایا آؤ سب لوگ پہاڑوں میں چلے جاؤ، یہ بہت بڑا لشکر جرار لے کر آیا ہے، اتنی تو مکے کی آبادی نہیں ہے جتنے اس کے ساتھ فوجی ہیں، ہماری تعداد سے 3 گنا زیادہ فوج ہے۔ فرمایا آؤ پہاڑوں میں چلے جائیں۔ جب پہاڑوں میں چلے گئے تو حضرت عبد المطلب جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہوئے، اپنے ساتھیوں کو لے کر ہاتھ اٹھائے، مولا یہ تیرا گھر ہے، اس کا طواف تیرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ نے کرنا ہے، اور اس کی تعمیر
حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ نے کی، یا اللہ یہاں آ کر لوگ تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، مولا تیرا گھر ہے، تو ہی حفاظت فرما، ہم تیرے آگے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ فوراً آپ کی پیشانی سے ایک چمک نکلی جس سے اللہ کا گھر کعبۃ اللہ روشن و منور ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا لوگوں بس اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا ہے، اب رب اپنے گھر کی خود حفاظت فرمائے گا، آؤ پہاڑوں میں چلے جائیں۔ سب لوگ پہاڑوں میں چلے گئے، اور ابرہا جب لشکر لے کر بڑھا تو اس کا جو بڑا ہاتھی تھا وہ جب کعبے کی طرف چلاتے تو کعبے پہ نگاہ پڑتی تو وہ بیٹھ جاتا، جب پیچھے کو منہ کرتے تو وہ بھاگنا شروع کر دیتا، اور جب وہ کعبے کے قریب آ گیا لشکر تو اللہ رب العزت نے ابابیل، وہ ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، آج تو نیٹ کا دور ہے، آپ اگر دیکھنا چاہیں ابابیل کو سرچ کریں تو آپ کو نظر آئے گا اس کے یوں کر کے پر ہوتے ہیں، دونوں پر یوں آگے لاتا ہے اور سر جھکا کے پانی پیتا ہے، جب پانی پی لیتا ہے تو پھر وہ اپنے پروں کو یوں کر کے اپنی جگہ پر لے جاتا ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں ابابیل، وہ آئے اور ان کے ایک ایک چونچ میں اور دو دو پاؤں میں کنکریاں تھیں، اور جس ہاتھی کو وہ نشانہ لے کر کنکری پھینکتے ایک بھی نشانہ کسی کا خطا نہ جاتا، اور وہ ہاتھی بھی اور اس پر اوپر سوار فوجی بھی وہ تباہ و برباد ہو جاتے، ان کا ذرہ ذرہ بکھر جاتا۔ اور اسی کو لے کر جب انگریز نے ریسرچ کی تو اس نتیجے پر پہنچے یہ چھوٹی کنکری کوئی عام نہیں ہے، اسی سے پھر انہوں نے ایٹم بم تیار کیا، اور ایٹم کی پہلے تعریف یہ ہوتی تھی کہ اتنا باریک ذرہ جس کے مزید ذرات نہ ہو سکے، جس کے مزید ذرات نہ ہو سکے، وہ کنکری لا کے پھینکتے تو اب جس کو وہ کنکری لگتی گئی وہ تو واصل جہنم ہوتا گیا، اور جو ابرہا تھا اس کو صرف اس کی سمیل آئی جس سے کہ اس کے جسم پر ایسی بیماری طاری ہوئی کہ اس کے جسم کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گرنے لگے، وہ وہاں سے واپس بھاگا اور راستے میں جاتے ہوئے اس کے جسم کے ٹکڑے گرتے گئے، کبھی گھٹنے سے ٹانگ گر گئی، کبھی ہاتھ یہاں سے گر گیا، کبھی کونی سے گر گیا، کبھی کندھے سے گر گیا، ایسے کر کے اس کے ٹکڑے ہوتے رہے، اور وہ جب اپنے علاقے کے قریب پہنچا تو مر کر زمین بوس ہو گیا۔ تو رب ذوالجلال نے بتایا کہ اپنے گھر کی حفاظت خدا یوں کیا کرتا ہے